السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی بردان چین عزت دار ماں اور بہنوں کو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچی سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں واقف ہے، اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ ہر خبر آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ بہرکیف یہ رہی ہمارے دیش سے ہی جڑی خبر آپ لوگوں کو دوں گا میں، دیش سے جڑی اور دیش سے باہر سے جڑی ہوئی خبر دوں گا، خاص کر جس طریقے سے جو ادھم مچے ہوا ہے ساری دنیا میں ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کو لے کر، قرآن پاک کی گستاخی کو لے کر۔ بہرکیف ان کے اوپر پابندی تو عائد ہو رہے ہیں، ان کو بائیکاٹ تو کیا جا رہا ہے، اور ساری دنیا سے ان کا نام و نشان ختم کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی گندگی ختم نہیں ہو رہی۔ اب جس طریقے سے ایران کود پڑا اس میدان میں، یہاں تک کہ ایران کھلے طور پر اسرائیل کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اسرائیل کو دھمکی بھی دے ڈالی اور کہہ دیا ہے کہ اس میں یہ سارا تیرا رول ہے، تیری سازش ہے، تیرے اشارے پہ یہ کام ہوا ہے۔ یہ ایران نے کہہ دیا سیدھے سیدھے اسرائیل کو، یہ اب اس کے باپ کو، یعنی جس کی یہ نسل ہے اسرائیل، اس کے باپ کو بڑی چبھی یہ بات اور بڑی تکلیف محسوس ہوئی۔ امریکہ نے اعلان فلان بولنا چالو کیا، یہ بولتے ہی ساری دنیا پھر ایک ہو گئی۔ ادھر سے رشیا، چائنا، کوریا نے جس طریقے سے جو اقدامات کیے، یہاں تک کہ بات یہاں تک آ چکی تھی، اگرچہ امریکہ بیچ بچاؤ کرتے ہوئے معافی نہیں چاہتا، تو ہو سکتا اس کے اوپر بمباری بھی ہونے کے خدشات لاگو ہو گئے تھے، یعنی یہ ایک ورلڈ وار کی طرف جھکا جا رہا تھا۔ لیکن جھکاؤ جیسا پڑلا اس کا بھاری دکھا ایران کا، اس نے خاموشی اختیار کی اور معافی بھی چاہا، اور اسرائیل کو کھری سنا دی اس نے۔ اب اسرائیل کو جس طریقے سے نظر انداز کرتے جا رہے ہیں، یہ نظر انداز کرنے والی جگہ نہیں ہے، نہ نظر انداز کرنے والی کنٹری ہے، کیونکہ ہو سکتا جو ایران اپنے پاس پختہ ثبوت ہے وہ رہا کہ اسرائیل بھی شامل ہے۔ اس کے اوپر رجب طیب اردگان کی اور ایران کی ٹیلی فون پر گفتگو تو ہوئی، اور ایران کے وزیر خارجیہ ترکی جا رہے ہیں تاکہ وہ ثبوتوں کو بھی بتائے جو انہوں نے حاصل کیا ہے۔ وہ ثبوتوں میں یہ رکھا گیا ہے، یہ ہے کہ اس میں سیدھے سیدھے اسرائیل شامل ہے، امریکہ شامل ہے، آسٹریلیا شامل ہے، یہ 4-5 کنٹریوں کے نام آ رہے ہیں۔ جو اس کو نامناسب دکھ رہا، یہ لوگ سوچے تھے کہ یہ پتہ یہ لوگوں کو نہیں چلے گا، اور یہ گندگی یہ لوگ ایسے ہی پھیلاتے رہیں گے، برپا کرتے رہیں گے، اور یہ لوگ تماشائی بنے رہیں گے، کیونکہ ایک چیز مشہور ہے پہلے سے ہی ہمارے پاس عرب میں، 4 دن 8 دن بڑی وہ چلتی ہے، اس کے بعد خاموشی اختیار کی جاتی ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا مسئلہ ہے، اور وہاں کی عوام خاموش بیٹھنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہاں پہ جو احتجاج کیا جا رہا، ریلی نکالی جا رہی، ریلیاں نکالی جا رہی، خالی ریلی نہیں، دن میں 2-3 مرتبہ جو ہے سو شرک سے لے رہی ہے، نہ کبھی فرمانیہ سے، کبھی عباسیہ سے، کبھی حولی سے، کبھی سالمیہ سے۔ یہ دیکھ کر حکومت تو خیر برابر ان لوگوں کے اوپر پابندی بھی عائد کر دی، ان کا سفارت خانہ ہی بند کر دی، یہاں تک کہ جو کویت کا جو سفیر تھا سویڈن میں، اس کو بلا لیا گیا، یعنی یہ سارے چیزیں تھے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں، اس کو جو
وہاں کی ترکی کی ہمارے سپریم کورٹ کا جو پاور رکھتی ہے وہاں کی کرمنل کورٹ جو ہے، جو اریسٹ وارنٹ جو جاری کیا وہ لے کر وہاں پہ ترکی کی طرف سے آفیسر جانے کے بعد ان کے ہینڈ اوور تو کیا گیا، لیکن کچھ شرائط تھے جو یہاں پہ لانے کے بعد منسوخ کر دیے گئے۔ اس کو صاف الفاظوں میں کہہ دیا گیا کہ یہاں پہ بولنا ہمارا کام ہے، تیرا کام خالی سننے کا ہے، تو نے جتنا بولنا تھا بہت بول لیا، بولنے کی تیری کوئی اوقات نہیں ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کہہ دیا ترکی نے۔ اب دوسری چیز میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، جو میرے کو پہلے سے ہی یہ چیز کا اندازہ تھا کہ یہ کوئی عراقی شہری نہیں ہے، یہ سویڈن کا ہو سکتا ہے یا کہیں اور کا، یہ نکلا ہے اسرائیل کا، یہ نکلا ہے اسرائیل کا۔ اب دیکھنے لائق یہ ہوگا کہ اسرائیل کے اوپر یہ لوگ کیا کارروائی کرتے ہیں، اسرائیل کے کون سے ایسے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کیا جاتا ہے، پابندی عائد کی جاتی ہے، اور اس کے سفارت خانے کس کنٹری میں بند کیا جاتے ہیں، یہ دیکھنے لائق ہوگا، اس کا سبھی کو انتظار ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کیا کھودے تھے، کیا پائے تھے، اور ہم کو یقین تھا کہ برابر اس کا آدمی تو نہیں اس کا ہاتھ تو نکلے گا، یہ جو ہم کو اندازہ تھا، یہ جو خدشہ تھا، وہ ثابت ہو چکا ہے۔ اس کو لانے کی دیری تھی، 2 گھنٹے کے اندر یہ پتہ چل گیا وہ کدھر کا شہری ہے اور کہاں کا ہے اور کون کون شامل تھے۔ ابھی پوچھ تاچھ اس سے چل رہی۔ اب وہاں پہ ایسے مشینس ہیں، وہ لگانے کے بعد جو ہے سو طوطا بولے ویسا بولے گا، جب سے ہوش سنبھالا، جب سے جو جرم کیا اس نے، وہ تک بتائے گا، وہ اپنا نام بتائے گا، اور یہاں تک کہ اس کو کتنا پیسہ ملا وہ تک بتائے گا، یعنی ساری چیزیں بتا دے گا۔ تو یہ آپ لوگ جاننا بہت ضروری تھا کہ یہ کون سے بیج ہے، کون سا گند ہے، یہ آخر چاہتے کیا ہیں۔ اب اسرائیل ایک زمانے سے یہ خود تو نہیں کرتا، لیکن کسی سے کرواتا ضرور ہے، اور اب ہو سکتا جو ہے سو سویڈن خود اسرائیلی شہروں کے اوپر پابندی عائد کر دے گا، کیونکہ جو پابندیوں سے انہیں جھیل رہا ہے، اور آگے ابھی تو شروعات ہے، اب تو ابتدائی عشق ہے، ابھی تو شروع ہوا ہے، اب اس کا انت کیسا ہوگا، کیا ہوگا، وہ اللہ بہتر جانے، اللہ کے حبیب بہتر جانے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہم کو اندازہ پہلے سے ہی تھا، اب یہ چیز کہاں تک جائے گی، اس کو دنیا کیا نام دے گی، اس کے لیے یہ پتہ چل جائے گا۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔